اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے جوش و خروش سے کوئی نیا کام، کوئی نئی عادت یا کوئی پرانا خواب شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن بیچ میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ جم کی ممبرشپ جو پہلے مہینے تو خوب استعمال ہوئی، وہ کتاب جو آدھی پڑھ کر سائڈ پر رکھ دی، یا دفتر کا وہ بڑا پروجیکٹ جو شروع تو دھوم دھام سے کیا مگر اب 10 لٹکا پڑا ہے۔ ہاں، آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج ہم اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، نامکمل کاموں کے اس رجحان پر کیسے قابو پایا جائے۔ یہ واقعی ایک بہت عام مشاہدہ ہے، اور ہماری آج کی گفتگو ڈاکٹر جان ییگر کی کتاب ہاؤ ٹو فنش ایوری تھنگ یو اسٹارٹ کے آپ کہہ لیں اہم نکات اور تحقیق پر مبنی ہے۔ اچھا۔ یہ کتاب صرف ادھورے کاموں کی فہرست کم کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ اس نفسیات کو سمجھنے کے بارے میں ہے کہ ہم شروع کیوں کرتے ہیں اور پھر راستے میں کیوں بھٹک جاتے ہیں۔ ٹھیک کا مسئلہ نہیں سمجھتی، بلکہ ایک رویے اور عادت میں تبدیلی لانے کا ذریعہ قرار دیتی ہیں، مطلب جس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑ سکتے ہیں۔ تو مقصد صرف ٹپس اور ٹرکس جاننا نہیں، بلکہ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا کہ کام ادھورے رہنے کی وجوہات کیا ہیں اور پھر ان بنیادوں پر مستقل مزاجی سے کام مکمل کرنے کی عادت کیسے ڈالی جائے۔ جی بالکل۔ مصنفہ تو اسے ایک وبا یعنی ایپیڈیمک تک کہتی ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا پھیلا ہوا مسئلہ ہے؟ آئیے ذرا اس فیلئر ٹو فنش سنڈروم یا نامکمل چھوڑنے کے مرض کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، وبا کا لفظ شاید تھوڑا ڈرامائی لگے، لیکن مصنفہ کی 3 دہائیوں پر محیط تحقیق اور مشاہدات کی روشنی میں یہ محض ایک ذاتی کمزوری نہیں ہے، اچھا۔ بلکہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ثقافتی رجحان ہے۔ بہت سے لوگ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اس مسئلے سے نبردآزما ہیں۔ اور اس وبا کی جڑیں کہاں ہیں؟ مطلب مصنفہ کن بنیادی وجوہات کی نشاندہی کرتی ہیں؟ دیکھیں، وجوہات تو کئی ہیں، لیکن 2 سب سے نمایاں ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے عام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ہی وقت میں بہت سارے کاموں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ ہاں، ملٹی ٹاسکنگ جسے کہتے ہیں۔ جی، اسے ملٹی ٹاسکنگ کا نام تو دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اکثر ملٹی فوکسنگ نہیں بلکہ ملٹی فرسٹریشن بن جاتا ہے۔ اچھا، ملٹی فرسٹریشن؟ بالکل۔ جب آپ کی توجہ اور توانائی بہت سی سمتوں میں بٹی ہوں تو کسی ایک کام کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر کام کو تھوڑا تھوڑا کرنا، یوں سمجھیں کسی کو بھی مکمل نہ کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی ایک ساتھ 10 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش۔ اور دوسری بڑی وجہ؟ دوسری وجہ کو مصنفہ ڈسٹریکشنائٹس کہتی ہیں۔ ڈسٹریکشنائٹس؟ یہ کیا ہے؟ یعنی توجہ کے بھٹکنے کی بیماری یا عادت۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں تو یہ مسئلہ اور بھی شدید ہو گیا ہے۔ ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز، ای میلز، سوشل میڈیا اپڈیٹس۔ ہاں۔ ہماری توجہ مسلسل بٹی رہتی ہے۔ ایک کام شروع کرتے ہیں، فون بجتا ہے، ای میل آتی ہے، کوئی اور خیال ذہن میں آ جاتا ہے اور ہم اصل کام سے ہٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ نتیجہ ادھورے کاموں کا ایک بڑھتا ہوا انبار۔ اور دیکھیں، یہ صرف ٹیکنالوجی کا قصور نہیں، یہ ہماری توجہ کو مرکوز رکھنے کی صلاحیت میں کمی کا بھی اشارہ ہے۔ یہ ڈسٹریکشنائٹس تو آج کل تقریباً ہر کسی کا مسئلہ لگتا ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک سروے کا بھی ذکر ہے جس میں لوگوں سے ان کے نامکمل کاموں کے بارے میں پوچھا گیا۔ جی ہاں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ مسئلہ کن کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ سروے جس میں 200 سے زائد مرد و خواتین شامل تھے کافی دلچسپ تصویر پیش کرتا ہے۔ کام اور تعلیم کے میدان میں لوگوں نے کیا کیا ادھورا چھوڑا ہوا تھا۔ اپنی کمپنی کے لیے ویژن ویڈیو بنانا، کوئی آن لائن کورس مکمل کرنا، فیلڈ ٹرپ کی رپورٹ لکھنا، ڈگری یا سرٹیفیکیشن مکمل کرنا، گانا یا ناول لکھنے کا منصوبہ، نئی نوکری کی تلاش، یہاں تک کہ 2 ہفتے پرانا لیسن پلان تیار کرنا۔ اچھا خاصا تنوع ہے۔ اور ذاتی زندگی میں یقیناً وہاں بھی ایسی مثالیں ہوں گی۔ یقیناً ذاتی زندگی میں بھی یہ رجحان نظر آیا۔ بیٹی کی اسکول فیس وقت پر ادا نہ کر پانا، پوتے پوتیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا ارادہ جو پورا نہ ہوا، وزن کم کرنے کا ہدف، گھر سے غیر ضروری سامان نکالنے کا منصوبہ جسے آج کل ڈکلٹرنگ کہتے ہیں، جی۔ یہاں تک کہ شادی کرنے کا فیصلہ جو التوا کا شکار ہو۔
تو یہ فہرست ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں بلکہ ہماری زندگی کے تانے بانے میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ صرف کام کی جگہ یا پڑھائی تک محدود نہیں، یہ ہماری ذاتی زندگی اور تعلقات کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اچھا، اسی سروے میں ایک اور دلچسپ سوال تھا، شروع کرنا آسان ہے یا ختم کرنا؟ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ اس کے نتائج کیا تھے؟ یہ بھی غور طلب ہے۔ تقریباً 39% لوگوں نے کہا کہ کسی کام کو شروع کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اچھا، شروع کرنا آسان۔ جی، جبکہ صرف 19.5% نے کہا کہ ختم کرنا آسان ہے، اور ایک بڑی تعداد تقریباً 40% نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کی نوعیت پر منحصر ہے کہ شروع کرنا مشکل ہوگا یا ختم کرنا۔ تو یہ ملا جلا رجحان ہے۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت، دو مختلف ثقافتوں کے جواب دہندان میں یہ نتائج حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے تھے۔ اس سے واقعی لگتا ہے کہ یہ ایک عالمی چیلنج ہے۔ تو اکثریت کے لیے ختم کرنا زیادہ مشکل ہے، لیکن ان ادھورے کاموں کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ذاتی مایوسی کا باعث بنتے ہیں یا اس کے زیادہ سنجیدہ اثرات بھی ہیں؟ دیکھیں، نتائج واضح اور بعض اوقات کافی سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر، جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، ادھورے پروجیکٹس یا مس ڈیڈ لائنز ہاں، ظاہر ہے۔ نہ صرف فرد کی ساخت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ پوری ٹیم کی کارکردگی اور مورال کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ انتہائی صورتوں میں یہ نوکری سے برخاستگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کتاب میں ایک ایڈیٹر کی مثال ہے جسے اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ غلط فیصلہ کرنے کے خوف سے اہم سودوں کو حتمی شکل دینے سے ہچکچاتا تھا اور کام بس لٹکا رہتا تھا۔ کام کی جگہ پر تو نتائج فوری نظر آ سکتے ہیں، ذاتی زندگی میں شاید اتنے واضح نہ ہوں۔ ذاتی زندگی میں اثرات شاید زیادہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وہ باتھ روم کی ٹوٹی ٹائل جو مہینوں سے تبدیل نہیں ہوئی، گھر بیچتے وقت مسئلہ بن سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے سال ہو گیا لیکن کچھ ڈبے ابھی تک نہیں کھلے، جو ایک مسلسل ذہنی بوجھ بنے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ وہ آخری 10 پاؤنڈ وزن کم نہ کر پانا آپ کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں جمع ہو کر ایک عمومی نااہلی اور مایوسی کا احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ اور تعلیمی میدان میں وہاں تو مکمل کرنا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تعلیمی میدان میں اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں۔ امریکہ میں سالانہ لاکھوں ہائی اسکول اور کالج طلباء ڈگری مکمل کیے بغیر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ لاکھوں؟ جی، لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک میں کالج مکمل کرنے کی شرح 20% سے بھی کم بتائی گئی ہے، اور اعلیٰ تعلیم کی سطح پر بھی پی ایچ ڈی کے امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد مقالہ مکمل نہیں کر پاتی۔ انہیں ABD یعنی آل بٹ ڈسرٹیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، ABD۔ جی، مختلف شعبوں میں یہ شرح 49% سے 64% تک ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ضائع شدہ صلاحیت، وقت اور وسائل کی کہانیاں ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ ختم کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں، لیکن آپ نے پہلے ذکر کیا کہ سروے میں تقریباً 20% نے کہا کہ ان کے لیے شروع کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ جی ہاں، یہ بھی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ اگرچہ اکثریت تکمیل کے مرحلے پر اٹکتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے پہلا قدم اٹھانا یا کسی رکے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کرنا سب سے بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ مصنفہ خود اپنی مثال دیتی ہیں کہ ایک کتاب جو وہ 1 دہائی سے لکھ رہی تھیں، 1 دہائی سے؟ جی، اس کی آخری ایڈیٹنگ شروع کرنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ وہ ٹال مٹول کرتی رہیں، دوسرے کاموں میں خود کو مصروف رکھا۔ تو اس شروع کرنے کی مشکل سے نمٹنے کے لیے کیا تجاویزیں، کوئی حکمت عملی؟ جی، کتاب میں کچھ عملی حکمت عملی بتائی گئی ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی، خود کو یہ یاد دلانا کہ بھئی شروع کیے بغیر ختم کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے جسے ذہن میں رکھنا پہلا قدم ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، تکمیل کے بعد ملنے والے فائدے پر توجہ مرکوز کریں۔ سوچیں کہ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے، کیسا محسوس کریں گے۔ یہ مستقبل کا مثبت تصور تحریک دے سکتا ہے۔ تیسرا، بس تھوڑا سا یا 10 منٹ رول آزمائیں۔ خود سے کہیں کہ میں صرف 10 منٹ کے لیے یہ کام کروں گا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک بار شروع کرنے کے بعد آپ مومنٹم پکڑ لیتے ہیں اور وہ 10 منٹ خود بخود آدھے گھنٹے یا اس سے زیادہ میں بدل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ پہلا قدم اٹھانا اصل بات ہے۔ بالکل۔ چوتھا، ایمانداری سے جائزہ لیں کہ کیا یہ کام واقعی آپ کو ہی کرنا چاہیے
شاید آپ اس لیے شروع نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ آپ کی مہارت یا دلچسپی کا کام نہیں ہے۔ کیا اسے کسی اور کو سونپا جا سکتا ہے، یعنی ڈیلیگیٹ کرنا؟ ڈیلیگیشن۔ جی۔ اور پانچواں، ان نفسیاتی رکاوٹوں کا جائزہ لیں جو عام طور پر کام ادھورا چھوڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ ناکامی کا خوف، کہیں کامیابی کا خوف تو نہیں، ٹال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن، یا حد سے زیادہ پرفیکشنزم۔ پرفیکشنزم بھی؟ جی ہاں، پرفیکشنزم بھی شروع کرنے سے روک سکتا ہے کہ جب تک سب کچھ بالکل ٹھیک نہ ہو میں شروع ہی نہیں کروں گا۔ ان وجوہات کو سمجھنا مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ تجاویز تو شروع کرنے کی ہمت پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ کتاب میں ایک خود تشخیصی سوال نامے کا بھی ذکر ہے، سیلف کوئز۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، وہ ایک مختصر 10 سوالوں پر مشتمل کوئز ہے۔ اس کا مقصد کسی کو فیل کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ اندازہ لگانے میں مدد کرنا ہے کہ کام مکمل کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے کون سے شعبوں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ یہ خود آگاہی، سیلف اویئرنیس پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دلچسپ۔ کس قسم کے سوالات ہیں اس میں؟ کچھ مثالیں دیں گے تاکہ اندازہ ہو؟ ضرور۔ سوالات کچھ اس طرح کے ہیں: کیا آپ کا فی الحال کوئی ایسا کام، پروجیکٹ یا حتیٰ کہ کوئی اہم رشتہ ہے جو نامکمل یا الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو دفتر میں اکثر ڈیڈ لائن میں توسیع مانگنی پڑتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام مکمل کرنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگاتے ہیں؟ اچھا۔ کیا آپ یا آپ کے قریبی لوگ آپ کو پرفیکشنسٹ سمجھتے ہیں؟ مطلب ہر چیز بالکل نکھوٹ کرنے کی کوشش میں کام میں تاخیر کرنا؟ اوکے۔ کیا آپ کوئی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے مناسب تحقیق اور منصوبہ بندی کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا آپ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ آپ بیک وقت بہت زیادہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، ملٹی ٹاسکنگ والی بات۔ جی۔ کیا آپ چیزوں کو آخری وقت تک ٹالنے کے عادی ہیں؟ کیا آپ دن میں ضرورت سے زیادہ بار اپنا اسمارٹ فون چیک کرتے ہیں جس سے کام میں خلل پڑتا ہے؟ اوہ، یہ تو بہت لوگوں کا مسئلہ ہوگا۔ بالکل۔ اور ایک اہم سوال، کیا آپ ایسی صورتحال میں ہاں کہہ دیتے ہیں جب آپ دن سے نہیں کہنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے؟ یہ سوالات تو واقعی غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کے جوابات سے اپنی عادات اور رویوں کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون سی عادات ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، کیونکہ کام کو بروقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کرنا صرف ذاتی اطمینان ہی نہیں دیتا، جی، بلکہ ہماری پیشہ ورانہ ساخت، ترقی اور مجموعی کامیابی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب جب ہم نے مسئلے کی سنگینی، وجوہات اور اپنی ممکنہ کمزوریوں کا اندازہ لگا لیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مصنفہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا ٹھوس حل پیش کرتی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کتاب کا دوسرا حصہ حل پر مبنی ہے۔ جی۔ اس میں کیا حکمت عملی بتائی گئی ہیں؟ جی، کتاب کا دوسرا حصہ عملی حل اور ٹیکنیک پر مرکوز ہے۔ یہاں مصنفہ ایک بہت مفید ایکرونیم یعنی مخفف متعارف کرواتی ہیں، FINISH۔ فنش۔ اچھا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ 6 مراحل پر مشتمل ایک حکمت عملی ہے۔ F سے فوکس یعنی اپنی توجہ مرکوز کرنا سیکھیں، ایک وقت میں ایک اہم کام پر دھیان دینا۔ ٹھیک۔ I سے انیشیٹ یعنی شروع کرنے کی عادت ڈالنا، پہلا قدم اٹھانا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ انیشیٹ۔ N سے نیویگیٹ آبسٹیکلز، راستے میں آنے والی رکاوٹوں جیسے مایوسی، بوریت، غیر متوقع مسائل، ان سے نمٹنا سیکھنا۔ I سے آئٹریٹ اینڈ امپروو، کام کے دوران ضرورت کے مطابق ردو بدل کرنا، بہتری لانا، پرفیکشن کے انتظار میں اٹک نہ جانا۔ آئٹریٹ اینڈ امپروو۔ S سے سسٹین مومنٹم، رفتار برقرار رکھنا، خاص طور پر جب کام لمبا ہو یا مشکل ہو۔ اوکے۔ اور H سے ہٹ دا ڈیڈ لائن یعنی مقررہ وقت پر یا اس سے پہلے کام مکمل کرنے کا عزم۔ FINS، یہ تو ایک مکمل روڈ میپ لگتا ہے کام مکمل کرنے کا۔ اس کے علاوہ اور کن تکنیکوں پر بات ہوئی ہے؟ اس ایکرونم کے علاوہ مصنفہ اہداف مقرر کرنے اور ترجیحات طے کرنے پر بہت زور دیتی ہیں۔ یہاں سمارٹ اہداف کا طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سمارٹ اہداف۔ جی، سمارٹ کا مطلب ہے؟ سمارٹ کا مطلب ہے S اسپیسیفک، ہدف واضح اور متعین ہو۔ M میجربل، قابل پیمائش ہو تاکہ پیش رفت ٹریک لی جا سکے۔ میجربل۔ A اچیویبل، قابل حصول ہو، حقیقت پسندانہ ہو۔ R ریلیونٹ،
آپ کے بڑے مقاصد سے مطابقت رکھتا ہو، اور ٹی ٹائم باؤنڈ، یعنی ایک واضح ٹائم لائن یا ڈیڈ لائن ہو۔ اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ۔ جی ٹھیک، یہ طریقہ اہداف کو زیادہ ٹھوس اور قابل عمل بناتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ مؤثر ٹو ڈو لسٹ بنانے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ صرف لسٹ بنانا کافی نہیں، اسے قابل عمل اور ترجیحات کے مطابق کیسے بنایا جائے۔ ہاں، ٹو ڈو لسٹ تو اکثر لمبی ہی ہوتی جاتی ہے۔ جی، اسی لیے مؤثر طریقہ ضروری ہے۔ ایک اور بہت اہم مہارت جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے نہیں کہنا سیکھنا۔ او ہاں، یہ پہلے سوال نامے میں بھی تھا۔ جی، اکثر ہم دوسروں کو خوش کرنے یا انکار کرنے کی ہچکچاہٹ میں ایسے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں جو ہمارے وقت اور توانائی کا ضیاع ہوتے ہیں اور ہمارے اصل کاموں کو متاثر کرتے ہیں۔ نہیں کہنا سیکھنا اپنی ترجیحات کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہنا تو واقعی بہت مشکل ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے۔ ڈیلیگیشن یعنی کام سونپنے کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے۔ جی بالکل، مؤثر طریقے سے کام دوسروں کو سونپنا، ڈیلیگیٹ کرنا ایک اہم ہنر ہے۔ یہ سمجھنا کہ کون سا کام کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، صحیح شخص کا انتخاب کرنا اور واضح ہدایات دینا۔ اس میں نہ صرف دوسرے لوگوں کو کام سونپنا شامل ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کاموں کو آٹومیٹ کرنا یا آسان بنانا بھی شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی ان کاموں پر مرکوز کریں جو واقعی آپ ہی کو کرنے چاہیے۔ ٹھیک۔ کتاب میں ایک مثال کے طور پر کتاب لکھنے جیسے بڑے اور پیچیدہ منصوبے کو شروع سے آخر تک مکمل کرنے کا پورا عمل بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو حل والے حصے میں کافی ٹھوس اور عملی مشورے شامل ہیں۔ کتاب کے تیسرے حصے میں کیا ہے؟ کیا وہ اختتام ہے؟ تیسرا حصہ آپ کہہ سکتی ہیں کچھ مزید گہری باتوں اور نیوانسڈ پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا بھی ٹھیک بلکہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اچھا، کام ادھورا چھوڑنا فائدہ مند؟ جی، لیکن اس میں اور ہمت ہار دینے میں فرق ہے۔ یہ ایک شعوری فیصلہ، کانشس کوئٹنگ ہونا چاہیے جو مکمل جائزے کے بعد کیا جائے کہ یہ کام یا منصوبہ اب آپ کے وقت اور وسائل کا بہترین مصرف نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ بس مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، یعنی ہر شروع کیا ہوا کام ختم کرنا لازمی نہیں اگر شعوری طور پر اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا جائے۔ بالکل، اور آخر میں مصنفہ اختتامی خیالات پیش کرتی ہیں اور مزید مدد کے ممکنہ ذرائع کا ذکر کرتی ہیں، جیسے اگر توجہ کا مسئلہ شدید ہے تو ADHD جیسی حالت کے لیے طبی مدد حاصل کرنا، یا بڑے پروجیکٹس کے لیے کسی پروجیکٹ مینیجر کی خدمات حاصل کرنے پر غور کرنا۔ اور ہاں، ہر باب کے آخر میں دی گئی مشقیں قارئین کو ان تصورات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک جامع جائزہ لگتا ہے۔ آج کی اس ساری بات چیت سے یہ تو واضح ہو گیا کہ کام ادھورے چھوڑنا ایک عام انسانی مسئلہ ہے جس کی نفسیاتی اور عملی وجوہات ہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ کا خبط، توجہ کا بھٹکنا، شروع کرنے یا ختم کرنے میں دشواری، یہ سب حقیقی چیلنجز ہیں۔ صحیح کہا، اور اس کے نتائج بھی حقیقی ہیں، چاہے وہ کام کی جگہ پر ہوں، تعلیمی میدان میں یا ہماری ذاتی زندگی اور ذہنی سکون پر۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی لا علاج مرض نہیں۔ ہاں، یہ امید کی بات ہے۔ بالکل، ان وجوہات کو سمجھ کر اور کتاب میں بتائی گئی عملی حکمت عملیوں جیسے FINISH ماڈل، سمارٹ اہداف، مؤثر ڈیلیگیشن اور نہیں کہنے کی ہمت پیدا کر کے اس رجحان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ عادت ڈال لیتے ہیں، کام مکمل کرنے کی عادت، تو اس کے انعامات بھی بہت ہیں۔ جیسا کہ کتاب میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ، کم تناؤ، زیادہ منظم محسوس کرنا، زیادہ پیداواری صلاحیت، جی ہاں، بہتر ساخت، زیادہ کامیابیاں، اور سب سے بڑھ کر تکمیل کا وہ گہرا اطمینان جو ادھورے کاموں کے بوجھ سے آزاد ہو کر ملتا ہے۔ یہ صرف کام ختم کرنا نہیں، یہ اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ بالکل درست۔ اور اختتام پر ایک خیال جو ذہن میں مزید گونجتا ہے وہ اسی شعوری طور پر چھوڑنے والے نقطے سے جڑا ہے۔ شاید اصل چیلنج صرف یہ نہیں کہ ہم جو شروع کریں اسے ختم کیسے کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم شروع ہی کیا کریں۔
کیا یہ زیادہ طاقتور حکمت عملی نہیں ہوگی کہ ہم شروع کرنے سے پہلے زیادہ غور کریں کہ کون سا کام واقعی ہماری توانائی، وقت اور توجہ کا مستحق ہے؟ یعنی انتخاب زیادہ اہم ہے؟ جی، اگر ہم کم اہم یا غیر ضروری چیزوں کو شعوری طور پر فلٹر کرنا سیکھ لیں تو شاید ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے زیادہ بینڈوڈتھ میسر آ جائے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ شاید سب کچھ ختم کرنے سے زیادہ اہم صحیح چیزیں ختم کرنا ہے۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.